اس کے بعد سے جب سے عثمان غنی نے خلافت سنبھالا، عثمان غنی کے دور میں بھی بہت ساری جنگیں ہوئی. پھر مولا علی شیر خدا نے جب خلافت کیا تو ان کے دور میں بھی بہت ساری جنگیں ہوئی. تو حضرت امام حسن بہت سنجیدہ تھے، حضرت امام حسین صبر والے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم والے تھے. یعنی آپ قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی آپ خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ قتل و قتال کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ تو یہاں تک کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام حسن کے سامنے گالیاں دی جاتی تھی لیکن امام حسن زبان نہیں کھولتے تھے. آپ اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، آپ تلواریں نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اپنے کردار سے جواب دیتے تھے، اپنے اخلاق سے جواب دیتے تھے. اور جو بھی امام حسن کو برا کہتا، امام حسن خود کہتے اگر تو جو کہتا ہے اگر سچ کہتا ہے تو چل تیرا اور میرا فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرما دے گا، لیکن سوچ لے اگر تو جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے تو جان لے قیامت کے دن تیرا بڑا برا حشر ہوگا. اللہ اکبر. صرف اتنا جواب دیتے تھے ہر کسی کو. بلکہ تاریخ میں یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ امام حسن جب مصلی امامت پہ جاتے تھے یا نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے دشمن آپ سے ناراض رہنے والے لوگ آپ کے قدم کے نیچے سے مصلی کو کھینچ لیا کرتے تھے، بلکہ آپ کو بہت برے القاب سے نوازتے تھے. آپ کو کہتے تھے مومنوں کے لیے یہ ذلیل کا راستہ بنے ہیں، یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والے یہ بنے ہیں. اور بہت قسم کے تانے دیے گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو الٹا جواب نہیں دیا، کسی پلٹ کو جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صبر سے کام لیتے رہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے، مدد چاہو نماز سے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے تو نماز پڑھا کرو اور نماز سے مدد مانگا کرو، صبر کیا کرو اور صبر سے مدد مانگا کرو. یہی صبر آقا امام حسن نے ہمیں سکھایا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ خلافت کا کام انجام دیتے ہیں اور 6 ماہ کے بعد جب خلافت کا کام انجام دیتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا معاملہ آیا کہ آپ کے دور خلافت میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس 1000 کا لشکر لے کے آئے. بڑے سنجیدہ انداز میں سننا، تب سمجھ میں آئے گی باتیں، تب سمجھ میں آئے گی گفتگو. حضرت امام حسن کا دور خلافت ہے، حضرت امیر معاویہ 1000 کا لشکر آپ کے پاس لے کے آئے. اللہ جانے امیر معاویہ کیا سوچ کے 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے، یا امیر معاویہ جانے یا اللہ جانے. لیکن جب امام حسن کے پاس 1000 کا لشکر آیا تو ہو سکتا تھا امام حسن نے یہ سوچا کہ ہو سکتا جنگ کا ماحول بنے. آپ نے اپنے طرف دیکھا کہ آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، آپ نے اپنی جماعت کو دیکھا، امیر معاویہ کی لشکر کو دیکھا. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جنگ و جدال میں چاہتا نہیں ہوں، میں لڑائی چاہتا نہیں ہوں، میں قتل و غارت چاہتا نہیں ہوں، میں خون ریزی چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یہ پسند رہی. اور علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ امام حسن نے 6 ماہ تک خلافت کیا تھا. اس 6 ماہ میں ایک بھی انسان کا قتل نہیں ہوا تھا، ایک بھی انسان کو مارا نہیں گیا تھا. یہ امام حسن کی سنجیدہ طور پر سنجیدہ طریقے سے یہ خلافت کا کام انجام دیتے تھے. حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگے میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں قتل و قتال نہیں چاہتا، میں لوگوں کو ادھر ادھر پریشان نہیں کرنا چاہتا. بہت پہلے ہی لوگ ادھر ادھر منفرد ہو گئے ہیں، بہت پہلے ہی لوگ ادھر ادھر جا چکے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ستایا جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے. البتہ معاملہ یہاں تک آیا کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے کچھ شرائط کے ساتھ کہا کہ میں خلافت کو چھوڑ دوں گا، خلافت آپ لے لیجئے، لیکن کچھ میرے شرائط ہیں. آپ 3-4 شرطیں رکھتے ہیں، ان شرطوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دے دیتے ہیں. لیکن امام حسن نے بھی کہا تھا کہ جب تک تم خلافت کرنا ورنہ تمہارے بعد یہ خلافت پھر میرے پاس پلٹ کے ہی آئے گی. اتنا امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا. لیکن جب امام حسن
نے خلافت کو چھوڑ دیا, حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا کسی معاملے میں, تو بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے حضرت امام حسن سے. اور امام حسن سے کیوں ناراض ہوئے تھے جانتے ہو؟ اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ اے حسن, آپ نے ان سے کیوں صلح کر لیا, آپ نے ان سے کیوں صلح کر لیا؟ کیا ہم جنگ لڑنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ آپ نے صلح کیوں کر لیا؟ امام حسن کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے قتل و غارت, مجھے جنگ اور قتل و قتال پسند نہیں ہے, اس لیے میں نے صلح کر لیا. لیکن امام حسن کا یہ جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ او امیر معاویہ, آپ کے بعد جب خلافت ختم ہوگی تو تمہارے بعد یہ خلافت پلٹ کر میرے پاس پھر آئے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ جملہ یہ باتیں جب امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو معلوم پڑا کہ یار یہ خلافت میرے والد کے بعد پھر حسن کے پاس چلی جائے گی, جب اسے پتا چلا تو تاریخ بتائی جاتی ہے جب تک حضرت امیر معاویہ حیات میں رہے, جب تک زندہ رہے, آپ کا بیٹا اچھے طریقے سے کام کرتا رہا, کسی قسم کی کوئی بےہودہ حرکت نہیں کرتا تھا, کسی قسم کی کوئی باتیں نہیں کرتا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر والد کے رہتے ہوئے میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا تو لوگ میری عادت سے آگاہ ہو جائیں گے, لوگ میری عادت کو جان جائیں گے, تو میں خلیفہ اگر منتخب کیا جاؤں گا, اگر خلیفہ بنایا جاؤں گا, اگر مجھے میرے والد کے بعد کرسی ملی تو لوگ اعتراض کریں گے کہ یار یہ تو یزید ایسا تھا, یزید ایسا تھا. اس لیے یزید نے اپنی حرکت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا, ورنہ من ہی من میں وہ بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا, وہ بہت بڑا کرسی کا لالچی تھا, وہ بہت بڑا کرسی کا لالچی تھا, وہ بہت بڑا اقتدار کا لالچی تھا. جب اس نے سنا تھا کہ امام حسن نے کہا ہے کہ تمہارے بعد خلافت پلٹ کے آئے گے, تو اس نے کہا یار خلافت پلٹنے سے پہلے, یعنی میرے والد سے جب یہ خلافت جائے گی تو میں اس سے پہلے حسن کا کام تمام نہ کر دوں, حسن کو ختم نہ کر دوں. تاریخ بتاتے آپ نے نوٹ کیا ہوگا, تاریخ کے چیپٹر میں ایک بات یہ بھی آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تھا, زہر دے کے آپ کو مارا گیا تھا, اور اس میں بہت بڑی سازش تھی, اس میں بہت بڑی سازش رچی گئی تھی, اس میں بہت منصوبے اور بہت پلاننگ کے ساتھ امام حسن کو ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ تاریخ میں آتا ہے آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا تھا. ایک مرتبہ آپ کو دودھ میں زہر ملا کے دیا گیا تھا, تو آپ کو زہر اثر نہیں کیا. حتیٰ کہ ابھی بات آگے آئے گی تو انشاءاللہ جب شہادت کا وقت آئے گا تو ضرور بتایا جائے گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زہر دیا گیا تھا کس طریقے سے زہر دیا گیا تھا, آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی, کتنی شدت اور کتنی بے چینی ہوئی تھی. اللہ پر لیکن یزید نے اپنے دماغ کو لگایا تھا کہ امام حسین کو, اور یزید کے چاہنے والا مروان بن حکم جو اس وقت مدینے میں رہتا تھا وہ بھی یزید سے ملا ہوا تھا, یزید کے کہنے پہ وہ بھی باتیں کرتا تھا, یزید کے کہنے پہ اس نے بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زہر دینے میں شامل رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حلم والے, اتنے صبر والے تھے کہ اللہ اکبر, آپ شادی کرنے کے بہت شوقین تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے 90 شادیاں کی تھی. تاریخ بتائی جاتی ہے, کسی تاریخ میں آتا کہ آپ نے 100 شادی کیا تھا, لیکن آپ کا ذہن یہ کام کر رہا ہوگا کہ یار 100 شادی کیسے کر لیے تھے. تو امام حسن کی عادت تھی جیسے نکاح کرتے ویسے 1-2 گھنٹے بعد اسے طلاق دے دیا کرتے تھے, پھر دوسری لڑکی سے نکاح کرتے, دوسری عورت سے نکاح کرتے, پھر 1-2 گھنٹے بعد اسے طلاق دے دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ امام حسن نے 90 یا 100 شادیاں کی تھی, اور شادی کرتے 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے, 1 دن بعد 2 دن بعد اسے طلاق دے دیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی لوگ, کوفہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ, مدینے کے لوگ اپنی بیٹے کو, اپنی لڑکے کو امام حسن کے نکاح میں پھر بھی دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام حسن کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کا تعلق مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے, ان کا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے ہے. یہ امام علی کے بیٹے ہیں, یہ حضرت فاطمہ زہرا کے لگتے جگر ہیں. یہ مکہ والے بھی جانتے تھے, یہ کوفہ والے بھی جانتے تھے, اور یہ مدینے والے بھی جانتے تھے. اور وہ جانتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر نسبت رسول مل گیا, خاندان رسول کی نسبت اگر مل گئی تو قیامت کے دن ہمارے قسمت کے 4 چاند ہو جائیں گے, قیامت کے دن ہمارے قسمت کی معراج ہو جائے گی. حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرماتے تھے, او لوگوں, میرے بیٹے حسن کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو نہ دو, میرے بیٹے حسن کے
کا ہمیں اپنی لڑکیوں کا نہ دے. تو خدا کی قسم تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب مولا علی نے اتنا کہا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح میرے بیٹے حسن سے نہ کرو, وہ فوراً نکاح کرتے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمدان کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے ہو نہ ہو کچھ بھی ہو, اگر امام حسن نکاح کرتے ہیں اور فوراً طلاق دے دیتے ہیں تو دے دینے دیا جائے, لیکن ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمارے پاس جتنی بھی لڑکیاں ہوں گے ہم امام حسین کو دیتے رہیں گے. ان کی مرضی ہے, وہ چاہے رکھے اور چاہے نہ رکھے, لیکن ایک مرتبہ اگر نکاح ہو گیا تو خاندان رسول کی نسبت حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نسبت حاصل ہو جائے گی. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر. تاریخ بتائی جاتی ہے کہ امام حسن 3 ہجری میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں بھائی کا آپس کا معاملہ آؤ دیکھو. اللہ اکبر. ان کی بھی بڑی شان ہے, ان کی بھی بڑی عظمت ہے. دونوں بھائیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں نواسوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں نواسے جنتی پھول ہیں. سبحان اللہ. آج جس امام حسین کے ہم چاہنے والے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ جنتی پھول ہیں. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے بڑا پیار فرمایا ہے. حضرت